نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں غدیر خم کے مقام پر آپ ٹھہرے۔ یہ 18 ذی الحج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جمع کر کے وہاں پر سب کو ٹھہرایا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام جب وہ خطبہ سنتے جاتے تھے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا۔ مفہوم اس خطبے کا یہ ہے، آگے جا کر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے میرے صحابہ کہ میں اللہ کے ہاں چلا جاؤں اور ایک بلانے والا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں۔ یاد رکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اولاد اور عترت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے رہے، بلکہ انہیں روشن صبح کی طرح، بالکل واضح اجالے کی طرح، جس طرح دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو اسی طرح چھوڑا ہے جس پہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ صحابہ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ وہ دنیا کے اندر اپنا فیصلہ نہ کر سکے۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کر دیا، اور اس موقع پر علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا، لوگو یاد رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والا وعاد من آدہ، اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ لوگو سنو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور پروردگار اس شخص کی مدد کر جو علی کا ساتھ دیتا ہے، اور اس شخص کو رسوا کر جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس بات کو سمجھیں گے کہ عید غدیر خم، کیا 18 ذی الحج کو عید غدیر منائی جا سکتی ہے؟ کیا ہم اس دن کو بطور خوشی کے منا سکتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جو علی کو مولا کہا تو اس مولا کا کیا معنی ہے، اس مولا کا کیا مفہوم ہے، حدیث ثقلین کیا ہے، حدیث الغدیر کیا ہے؟ ان ساری روایتوں کو جمع کر کے انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حدیث غدیر خم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حدیث غدیر کو سمجھنے کا۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث غدیر ہے، اس موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اسے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، حدیث الغدیر بھی کہا گیا، حدیث الولایہ، حدیث الموالات اسے کہا گیا۔ یہ حدیث متواتر ہے کیونکہ ایک جمع غفیر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صرف غدیر خم کے مقام پر نہیں بلکہ عرفہ کے دن بھی، حج الاکبر کے دن کہ جب 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہے، اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث ثقلین کو بیان کیا ہے، علی کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، اہل سنت والجماعت کے مصادر میں، صحیح کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اہل تشیع دونوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ یہ حدیث ان مشترکات میں سے ہے کہ جو شیعہ و سنی دونوں میں مشترک ہے، اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ متعصب سے متعصب شخص جو تاریخ میں گزرا ہو، ناصبی سے ناصبی، وہ بھی اس حدیث کی صحت سے انکار نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور اہل سنت والجماعت کی اصح الکتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث کو جو مصادر میں نے جمع کیے ہیں تو 25 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کو جن مصادر سے میں نے جمع کیا ہے تو 25 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی، بلکہ اس سے زیادہ سے مروی ہے، لیکن جو صحیح روایات ہیں وہ ان جلیل القدر 25 صحابہ کرام سے مروی ہے۔
اور اہل السنت والجماعت کی تمام صحاح اور سنن اور مسانید کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ جن صحابہ سے یہ مروی ہے ان میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن الاسید، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ، ابو ذر الغفاری، ابو ہریرہ، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن حنطب، خزیمہ بن ثابت، سہل بن سعد، عدی بن حاتم، عقبہ بن عامر، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو شریح الخزاعی، ابو قدامہ الانصاری، ابو لیلہ، ابو الہیثم بن طیحان اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ کن کتابوں کے اندر ہے؟ صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجہ، نسائی الصغری، نسائی الکبری، المستدرک للحاکم، مشکل الاثار للطحاوی، مسند احمد بن حنبل، مسند بزار، کنز العمال، المعجم الکبیر للطبرانی، السنہ لابن ابی عاصم اور دیگر کتب کے اندر یہ احادیث آئی ہے۔ جتنی کتابیں ہیں میں سب کا نام نہیں لے سکتا اور سب صحابہ کرام کا بھی نام نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو مختصر ہو اور جامع گفتگو اس کے اندر آپ سب تک میری یہ گفتگو پہنچ جائے۔ اس حدیث کے اوپر سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر علی کی ولایت سے معنی یہی ہوتا جو آپ لوگ معنی مراد لیتے ہیں تو یہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ حجۃ الوداع پہ اعلان نہیں کیا بلکہ غدیر خم کے موقع پہ اعلان کیا، اور اس موقع پر صرف انصار اور مہاجر صحابہ کرام موجود تھے اور باقی لوگ تو چلے جا چکے تھے، صحابہ کی اکثریت جا چکی تھی، صرف انصار اور مہاجر موجود تھے۔ تو یہ دو اعتراضات ہیں، ان کا پہلے میں جواب دیتا ہوں پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات جو یہ ہے کہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف غدیر خم کے موقع پہ بیان کیا، یہ بات غلط ہے، بلکہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کو، اس بات کو حجۃ الوداع عرفہ کے اندر بھی بیان کیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 3786، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عرفہ کے دن، حج کے دن دیکھا، اور آپ اپنی اونٹنی قصواء کے اوپر سوار تھے، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، میں نے سنا آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، لوگوں میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم انہیں پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عترتی، نمبر ایک اللہ کی کتاب اور میری عترت، میری اولاد، اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا وفی الباب عن ابی ذر، اس باب میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ابی سعید و زید بن ارقم و حذیفہ بن اسید قال وهذا حسن غریب هذا الوجه، اور روایت یہ والی جو ہے یہ حسن ہے، غریب یہ والا جو سلسلہ سند ہے یہ تنہا ہے، فرد ہے، لیکن اس باب میں بہت سارے صحابہ کرام نے روایت کی ہے اور ان صحابہ کا نام بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ تو بہرحال یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث الثقلین، اہل البیت علیہم السلام اور قرآن مجید کے بارے میں یہ صرف غدیر خم پر ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن بھی صحابہ کرام کو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ جب موجود تھے ان کے سامنے بھی یہ بیان کیا ہے۔ پھر دوسری جو بات یہ کی جاتی ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ جب بیان کیا تو اس موقع پہ صرف انصار اور مہاجر صحابہ تھے، باقی صحابہ تو جا چکے تھے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جناب عالی آگے آنے والے جو معاملات ہیں خلافت کے معاملات، اور قرآن مجید نے جو صحابہ کی کیٹیگری بیان کی ہے ان میں افضل ترین صحابہ وہ انصار اور مہاجر صحابہ ہیں، جس طرح کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلوں میں پہل کرنے والے مہاجرین و انصار اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو جو پیروی کرتے ہیں ان کے ساتھ شرط لگا دی کہ وہ احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہوں۔ تو بہرحال قرآن مجید نے صحابہ مہاجرین و انصار سے کہا، اور یہ مہاجرین و انصار موجود ہے، انہی کے سامنے علی کی فضیلت بیان کرنا مقصود تھی، کیونکہ آگے جا کے خلافت کے معاملات ان کے ہاتھ میں آنے تھے، تو ان کے سامنے بیان کرنا تھا کہ تمہاری ساری قربانیاں ہیں لوگوں، تم نے نصرت کی ہے دین کی، تم نے نبی کو پناہ دی مدینے میں، جب قریش مکہ نے اور بنو امیہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا، یہ بات ضرور ہے کہ تمہاری یہ فضیلت ہے انصار صحابہ کہ تم نے ہم مہاجرین کو پناہ دی ہے،
نبی کو ٹھکانہ دیا ہے اور مہاجرین صحابہ کو اپنے ہاں پناہ دی، لیکن یاد رکھو انصار صحابہ، علی تمہارا بھی مولا ہے، اور مہاجرین سے کہا کہ بلا شک و شبہ تم نے اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا، تمہارے اپنے لوگ شہید ہوئے، تم نے اسلام کی خاطر اپنی تپتے ہوئے ریت پر تم لوگ لیٹے، تمہارے ماں باپ شہید ہوئے، تم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن یاد رکھو علی تمہارا بھی مولا ہے، مہاجرین کا بھی مولا ہے، انصار کا بھی مولا ہے۔ تو ان کے سامنے یہ اعلان کرنا مقصود تھا۔ باقی تو جو بعد میں آئے جو طلقاء لوگ ہیں تو ان کے سامنے اس چیز کا بیان کرنا کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے، ان صحابہ کے سامنے کہ ان کے ذہن میں علی کا مقام و مرتبہ رہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حدیث جلیل القدر صحابہ کرام سے مروی ہے اور اہل سنت والجماعت کی صحاح کتابوں کے اندر مروی، اور آج ہم اہل سنت کی کتابوں سے سمجھیں گے۔ ہم شیعہ کی کتابوں کا یہاں پہ مطالعہ نہیں کر رہے، لیکن اگر شیعہ کی کتابوں کو بھی بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن ہمارا منہج اہل سنت کا ہے، ہم سنی منہج کے مطابق اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس حدیث غدیر کا کیا مفہوم ہے، کیونکہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ جناب 18 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، یا عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مناؤ، اور میں آگے بتاؤں گا کہ اس میں خوشی منانی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جناب اس میں تو شیعہ لوگ خوشی مناتے ہیں، ہم کیوں خوشی منائیں، عید تو ان کا لفظ ہے۔ ہم نے ہر چیز کو فرقواریت بنا دی، ہر چیز کو، اور جو چیز اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے، علی کے ساتھ جڑ جائے، اس میں تو ہم بالکل خوف محسوس کرتے ہیں، نہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 6228 6225، مشکل آثار امام طحاوی نے اس کو روایت کیا۔ السنہ لابن ابی عاصم کے اندر روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1158۔ سنن ترمذی کے اندر اس کا نمبر ہے 3713 اور 3786۔ مستدرک الحاکم 4634 4635۔ السنن الکبریٰ للنسائی 8478۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر 21578 11561، اور اسی طرح دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، طویل حدیث ہے، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف کی اور حمد و ثنا بیان کی، ووعظ وذکر، ثم قال اللہ اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بشر ہوں، قریب ہے کہ ایک اللہ کا بلانے والا آئے اور میں اس کی بات کے اوپر لبیک کہہ دوں، وانا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، ثم قال واہل بیتی یذکرکم اللہ فی اہل بیتی یذکرکم اللہ فی اہل بیتی یذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب یہ ہدایت ہے، اس میں نور ہے، مضبوطی سے کے ساتھ تھام کے رکھو، اور اپنی اہل البیت، میرے اہل البیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اللہ کو اپنے اہل البیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فقال له حسین، تو حسین نے عرض کیا، ومن اہل بیتہ یا زید، اہل بیت کون ہے؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی کی بیویاں وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قال نساؤ من اہل بیتہ، ہاں اہل بیت میں سے ہیں، ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعد۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، اس پر میری الگ گفتگو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل البیت کون ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم کی روایت، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید ہے اور اہل البیت ہے۔ ایک ہو گئی حدیث صحیح مسلم کی۔ مستدرک الحاکم کے الفاظ پہ غور کیجئے، مستدرک الحاکم کے الفاظ ہے، حدیث کا نمبر ہے 4635 4634۔ یہ حدیث مروی ہے ابو طفیل سے، یہ بھی صحابی ہیں، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ یہ فرماتے ہیں زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں، 2 صحابہ ہیں،
کہتے ہیں لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حجۃ الوداع، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے، ونزل غدیر خم، آپ غدیر خم کے مقام پہ اترے، امر بدوحات فقمنا، امر بدوحات فقمنا فقال کأنی قد دعیت فاجبت، لوگوں قریب ہے کہ گویا کہ مجھے بلا لیا جائے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہہ دوں، میں چلا جاؤں دنیا سے، انی قد ترکت فیکم الثقلین، بے شک میں نے تم میں چھوڑ دی ہے دو گراں قدر چیزیں، چھوڑ دی ہیں، چھوڑ چکا ہوں، یقینی بات ہے، احدہما اکبر من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے بڑی ہے، یعنی قرآن مجید اور اہل البیت ہیں، ایک جانب قرآن ہے اللہ کا جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور دوسری جانب امام علی علیہ السلام ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد المہدی علیہم السلام، یہ ائمہ ہیں، ان کے سامنے ان کی بات وہ قرآن کی بات ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، یہ احدہما اکبر من الاخر، یہ قرآن مجید ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا ہے، عظیم ہے، کتاب اللہ تعالی وعطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد ہے، فانظروا کیف تخلفون فیہما، دیکھو بھائی دیکھنا، میرے صحابہ دیکھنا، تم مجھے ان دونوں میں کیا خلیفہ بناتے ہو، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا، نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن کو تھام کے رکھنا اور میرے اہل بیت کو یاد رکھنا، ان دونوں کی اتباع کرنا، لیکن امت نے کیا کیا، قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت ان کو قتل کیا، شہید کیا، دربدر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کہاں ہے، کہاں بیان کی جاتی ہے یہ روایت؟ میں آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بناتا ہوں، مجھے بتائیے آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی آج تک کی زندگی میں، اہل سنت سے تعلق ہے نا، مجھے بتائیے آپ نے کبھی مسجد کے اندر اس روایت کو سنا، کبھی آپ نے ممبر پر اس کو بیان ہوتے ہوئے سنا؟ بتائیے، اگر کسی جگہ سنا ہے تو آپ بتا دیجیے ہمدرد بھائی آپ غلط بول رہے ہیں، نہیں ہمارے ہاں مسجد میں ہر جمعے کو یہ بیان ہوتی ہے حدیث ثقلین، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ یہ بیان نہیں ہوتی۔ میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، اسی معاشرے میں نے آنکھ کھولی ہے، یہیں پر ہم جیتے ہیں، اس حدیث کو بیان نہیں کیا جاتا، حدیث الثقلین، حدیث الغدیر، حدیث الولایہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ہر جھوٹی سے جھوٹی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، پیروں فقیروں اور باووں کی کہانیاں بیان ہوتی ہیں، لیکن حدیث الغدیر جو کہ متواتر حدیث ہے اس کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ کیا موت آ رہی ہے، کیوں بیان نہیں کر رہے؟ کیا ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں؟ کمزور اور ضعیف روایات بیان ہوتی ہیں لیکن یہ بیان نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائے، یہ حوض پر آ جائے میرے پاس۔ ثم قال ان اللہ عز وجل مولاي وانا مولا كل مؤمن، پھر فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ ثم اخذ بید علی، پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، فقال من کنت مولاه فهذا ولیہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے، اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے میرے رب اس شخص کی مدد کر جو علی کا ساتھ دیتا ہے، جو علی کو ولی مانتا ہے، اور اس کو دشمن بنا کے جو علی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ وذکر الحدیث بطولہ، ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ بطولہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی روایت کے مطابق ان کی راویوں کی طرح ہے، ان کی شرط کے اوپر ہے، لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔